ایک نوجوان اپنی بری عادتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کی زندگی مکمل طور پر ڈسٹرب تھی۔ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن فضول کاموں میں اور سستی میں گزار دیتا تھا۔ جب بھی اس کے گھر والے اس سے کوئی کام کہتے، وہ بہانہ بنا کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا۔ اگر اسے یہ کام کرنا بھی پڑ جاتا تو وہ بغیر دلچسپی کے اور جلد بازی میں یہ کام کرتا۔ اس کے والدین جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ ان سے بحث کرتا اور اپنی غلطی کبھی نہ مانتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کاموں کو کل تک ملتوی کر دیتا اور ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ جب اس کے دوست اور عزیز احباب اس سے آگے نکلنے لگے، تب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی بری عادتیں اسے سب لوگوں سے پیچھے چھوڑنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس نے کئی بار ان بری عادتوں سے جان چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ناکام رہا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنے ٹیچر سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرو، شاید وہ تمہاری یہ پرابلم سالو کریں۔ چنانچہ وہ نوجوان اگلے دن ہی اپنی کلاس ٹیچر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی یہ پرابلم اپنے ٹیچر کو بتائی۔ اس نے ٹیچر کو بتایا کہ وہ اپنی بری عادتوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہے۔ آپ میری مدد کریں۔ ٹیچر نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور بولا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم بہت کم وقت میں اپنی عادتوں کو بدل لو، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کے لیے تمہیں کافی وقت لگے گا۔ تمہیں اچھی باتیں اپنانے کے لیے خود کو وقت دینا ہوگا۔ سب سے پہلے تمہیں سچ بولنے کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ یہ کہہ کر ٹیچر بولا، آج میں تمہیں 6 ایسی عادات کے بارے میں بتاؤں گا جو نہ صرف تمہاری بری عادتوں کا خاتمہ کریں گی بلکہ تمہاری زندگی بھی بدل دیں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان پرجوش ہو کر بولا، سر آپ مجھے یہ 6 عادات فوراً بتائیں۔ ٹیچر نے بتایا کہ سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ تم کتابیں پڑھو، کیونکہ اس سے تمہیں اچھا خاصا علم ملے گا اور تمہارے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات تمہیں ملیں گے۔ کتابیں لکھنے والے اپنی زندگی کے تجربات سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، اور ہم جیسے کم تجربہ کار لوگوں کو ان کی زندگی سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ان کے تجربات پر عمل کر کے ہم زندگی میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیچر نے دوسری عادت یہ بتائی کہ تم لکھنے کی عادت ڈالو۔ اگر تم کتابیں پڑھو گے تو تم کچھ عرصے بعد ان کو بھول جاؤ گے۔ تم جب بھی کتابیں پڑھو تو معلومات یا علم جو تمہارے کام کا ہو اسے فوراً لکھ لو اور اپنے پاس سنبھال لو۔ جب تم کچھ علم کی باتیں اپنے پاس لکھ کر رکھو گے تو تم انہیں کسی بھی وقت پڑھ سکو گے اور آسانی سے اس علم کو اپنی زندگی پر لاگو کر سکو گے۔ ہمارے دماغ میں بہت سے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا لکھنے کا عمل ہمارے دماغ کو مضبوط کرتا ہے اور اس طرح ہمارے دماغ میں مزید نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تمہیں آج سے ہی لکھنے کا عمل شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ٹیچر نے تیسری عادت یہ بتائی کہ تم میڈیٹیشن کی عادت کو اپناؤ، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ بچار کرو۔ میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں آنے والی تمام ذہنی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہنی مسائل تبھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ ماضی میں کھو جاتے ہیں یا آپ اپنے مستقبل کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا عمل آپ کو ماضی اور مستقبل سے کھینچ کر حال میں لے آتا ہے۔ جب آپ موجودہ حالات میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ خوشی کہیں نہیں ملتی۔ میڈیٹیشن کا عمل ذہن میں آنے والے خیالات کو کم کر کے ہمارے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے دماغ کو پرسکون رکھتا ہے بلکہ آپ کے دماغ کو زیادہ سوچنے سے بھی بچاتا ہے۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے کسی خاص مقصد پر توجہ دیں۔ جب آپ اپنے کسی خاص مقصد پر توجہ دیتے ہیں تو آپ گھنٹوں کے کام منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمل آپ کو دماغی تناؤ سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ کے دماغ کو صحت مند بناتا ہے۔ جب دماغ صحت مند ہوتا ہے تو آپ کا جسم خود بخود صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچر نے چوتھی عادت یہ بتائی کہ تم شکر گزار بن جاؤ، یعنی تمہارے پاس خدا کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے تم اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر ہم اپنی توجہ ان چیزوں سے ہٹا لیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایسا کبھی مت سوچو کہ فلاں چیز مجھے مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔
یا ایسا ویسا ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے تم اس پر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو کبھی پریشانی مت کریں، بلکہ جو چیزیں آپ کی زندگی میں ٹھیک چل رہی ہیں ان پر شکر گزار رہیں۔ شکر گزاری ایسی عادت ہے جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ خوشی ان کے پاس کبھی نہیں آتی جو ان چیزوں پر شکر گزار نہ ہوں جو ان کے پاس موجود ہوں۔ شکر گزاری کرنے کی عادت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اور پانچویں عادت جو تمہیں اپنانی چاہیے وہ ہے صبح کے وقت جلدی اٹھنا۔ آپ نے ایک کہاوت لازمی سنی ہوگی کہ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند، امیر اور عقل مند بناتا ہے۔ کہاوت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کامیاب اور عظیم لوگوں نے اس عادت کو اپنایا ہے۔ جب ہم صبح کو جلدی اٹھتے ہیں تو ہم خود کو تر و تازہ، خوش اور ایکٹیو محسوس کرتے ہیں۔ صبح کے وقت جلدی اٹھ کر ہم اپنی پڑھائی آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم صبح کے وقت ورزش کر سکتے ہیں، صبح کی سیر کو جا سکتے ہیں، صبح کی واک کرنے سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ صبح کے وقت جلدی اٹھنے سے ہمارا دماغ صحت مند رہتا ہے، ہمارے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ صبح کے وقت جلدی اٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیچر نے چھٹی عادت یہ بتائی کہ تمہیں اپنے اندر سیلف ڈسپلن پیدا کرنا ہوگا۔ جو شخص اپنی زندگی ایک ڈسپلن کے تحت گزارتا ہے وہ شخص آسانی سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ڈسپلن ایک فرد کو وقت کی پابندی کرنا سکھاتا ہے۔ جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کے تمام کام وقت پر ہونے لگ جاتے ہیں، جس پر دیکھنے والے لوگ آپ کی محنت کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ تمام اچھی عادات اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب آپ ایک ڈسپلن کے تحت زندگی گزار رہے ہوں۔ آخر میں اس ٹیچر نے اس نوجوان سے کہا، اگر تم یہ 6 عادتیں اپنا لو تو تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ نوجوان اس ٹیچر کی بتائی ہوئی ان 6 عادتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ٹیچر سے ان عادات کو اپنانے کا وعدہ کر لیا۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے اندر مثبت تبدیلیاں چاہتے ہیں تو آپ بھی ان 6 عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے۔